رمضان کا مہینہ ایک بہت ہی اچھا فرصت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضایت کو حاصل کرنے کے لیے اور اسی طرح اپنے گناہوں کو پاک کرنے کے لیے. اور جو لوگ رمضان سے اچھی طرح سے مستفید ہوتے ہیں اور اس کے اوقات کو عبادات سے پر کرتے ہیں اور ایسا توبہ اور استغفار کرتے ہیں کہ رمضان کے اینڈ پہ بخش دیے جاتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں بہت ہی خوبصورت اجر اور پاداش مقرر کیے ہیں. لیکن جو لوگ رمضان کے مہینے میں بھی غافل رہتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں بھی اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے دور، اللہ کے عبادات سے غافل رہتے ہیں اور اس مہینے میں کوئی عبادت نہیں کرتے، روزہ نہیں رکھتے اور اسی طرح توبہ اور استغفار نہیں کرتے، تو ان لوگوں کے لیے ایک الارم ہے. جو لوگ رمضان میں کما ہوا عبادت نہیں کرتے اور رمضان کے اینڈ میں بخشائے نہیں جاتے، تو وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا کے مستحق ہوتے ہیں. جیسے کہ حضرت کعب انصاری روایت کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بلایا اور ہم ان کے پاس گئے اور منبر کے پاس ہم جمع ہوئے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب منبر پر چڑھ رہے تھے تو پہلے سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آمین، اور اسی طرح دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے فرمایا کہ آمین، اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے فرمایا کہ آمین. اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان کرنا تھا، ان کا خطبہ جب ختم ہوا اور وہ منبر سے نیچے آئے، تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے کچھ ایسا سنا جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں سنا تھا. یعنی آپ نے منبر کے ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آمین کیوں کہا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے تھے، اور جب میں نے پہلے سیڑھی پہ قدم رکھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہلاک اور ناکام اور نامراد ہو جائے وہ شخص کہ رمضان کا مہینہ اس کے پاس آئے اور وہ اس میں ایسے عبادت نہ کرے کہ رمضان کے اینڈ پہ بخش دیے جائے. اور پھر میں نے کہا کہ آمین. اور اسی طرح جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ ناکام اور نامراد اور ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کے نام کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے. تو میں نے کہا کہ آمین. اور اسی طرح جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ ناکام اور نامراد اور ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے میں پالے اور ان کی خدمت کے ذریعے جنت کو حاصل نہ کر سکے. تو میں نے کہا کہ آمین. تو دیکھیے فرینڈز، اس حدیث میں کتنی بڑی خطرے کی گھنٹی ہے ان 3 لوگوں کے لیے، اور کتنے بدبخت ہیں یہ 3 لوگ جو جبرائیل کے بد دعا اور اللہ کے نبی کے آمین کے مستحق ہوتے ہیں. جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا کرے اور اللہ کے نبی آمین بولے تو اس بد دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. تو یہ 3 خصلتیں رکھنے والے لوگ دنیا اور آخرت میں برباد اور ہلاک ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ان کے لیے بد دعا کیا ہے. اور اس میں سے ایک شخص وہ ہیں جو رمضان کا مہینہ اس کے پاس آئے اور اس میں اس کی بخشش نہ ہو، کیونکہ وہ رمضان میں بھی ایسے ہی غافل رہتا ہے، رمضان میں بھی ایسے توبہ اور استغفار، ایسے عبادت نہیں کرتا کہ رمضان کے اینڈ پر وہ بخش دیے جائیں. کیونکہ رمضان کے لاسٹ نائٹ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مغفرت کا اعلان کرتے ہیں سب روزہ داروں کے لیے، سب ان لوگوں کے لیے جس نے اس پورے مہینے میں محنت کی، عبادت کی، توبہ استغفار کیا، روزہ رکھا، دن رات اللہ کی یاد میں گزارا. تو رمضان کے اینڈ نائٹ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کے لیے اپنے مغفرت کا اعلان کرتے ہیں. لیکن جو لوگ اس مغفرت سے محروم ہوں گے، ظاہری بات یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رمضان بھی سو کے گزارا، جنہوں نے رمضان بھی گناہوں میں گزارا. اور کتنے بدبخت ہیں یہ لوگ کہ اللہ کے نبی نے ان کے لیے بد دعا کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم میں سے کسی کو بھی ان لوگوں میں سے نہ بنائے اور ہمیں پورے کامل توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان میں ایسے عبادت کریں، ایسے مغفرت طلب کریں، ایسے توبہ کریں، ایسے اللہ کی طرف رجوع کریں کہ رمضان کی آخری رات پہ ہمارے بخشش کا فیصلہ ہو. آمین.